أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والذكرى مع النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة المبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليوالي عليا من بعدي صلواتي اللہ رب العزت کے حق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق من یزل لا یزال بحق ائمہ خدا علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ رب العزت کے حق ائمہ خدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاؤں نے صدی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ایصال ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے اس مجلس کا انتخاب ہوا ہے میرے عزیز بھائیوں نے اپنے والد بزرگوار کی برسی کی مناسبت سے اس مجلس کا انتخاب کیا ہے موت ایک حقیقت ہے موت سے انکار نہیں ہے جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے موت یقیناً اس کا مقدر ہے خوش نصیب ہوتے ہیں کچھ مرنے والے جن کے وارث انہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے اگرچہ وہ منو مٹی کے تلے جا چکے ہوتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ مرے نہیں ہوتے وہ زندہ ہوتا ہے مرتے وہ ہیں جن کے وارث مر جائیں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے چلے جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا نامہ اعمال بند نہیں ہونے لیکن یہ کرتے ہیں ثواب انہیں ملے بہت سارے ایسے لوگ ہیں
معصومین فرماتے ہیں ایسی اولادیں بھی ہیں جو اپنے والدین کی زندگی میں فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیسے، وہ تو مر گئے، اب فرما برداری نافرمانی میں کیسے بدلی، نافرمانی فرما برداری میں کیسے بدلی؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ بچے، وہ اولادیں جو اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کرتی ہیں لیکن والدین کے مر جانے کے بعد انہیں بھلا دیتے ہیں، اللہ انہیں فرما برداروں کی لسٹ سے نکال کے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہے کہ کبھی ان کی قبر پہ گیا ہی نہیں، کبھی ان کے سرانے بیٹھ کے فاتحہ پڑھا ہی نہیں، کبھی ان کے لیے کوئی کار خیر کیا ہی نہیں۔ روایتیں ہیں کہ مرنے والے اپنے وارثوں کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے حکم ہر شب جمعہ، ہر جمعہ کو صبح جایا کرو، جمعہ والے دن صبح اپنے بابا کی قبر پر، اپنی اماں کی قبر پر، اپنے عزیزوں کی قبر پر جمعے والے دن صبح جایا کرو، وہ قبروں والے انتظار کرتے ہیں۔ روایتوں میں ہے یہ شب جمعہ ہوتی ہے نا، آج جو رات آ رہی ہے، یہ شام کے ٹائم ان روحوں کو اجازت ملتی ہے واپس جاؤ اپنے گھروں میں۔ یہ ساری روحیں جو ہم سے جدا ہو چکی ہیں نا، آج وہ اپنے گھروں کو آئیں گے۔ روایتوں میں ہے شام کی اذان سے لے کر صبح کی نماز تک وہ اپنے گھر کے دروازے پر آوازیں لگاتے ہیں، ارحموا علی یا اولادی، او میرے بچوں مجھ پہ رحم کرو، میرے بیٹوں میرے بھائیوں مجھ پہ رحم کرو۔ جب صبح کی نماز تک اسے گھر سے کوئی جواب نہیں ملتا تو اس گھر کی ساری روحیں آئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو واپس چلیں، یہ تو اپنے کاموں میں لگے، یہ تو بھول گئے ہمارا کوئی بابا بھی تھا، یہ تو بھول گئے ہماری کوئی اماں بھی تھی، یہ بھول گئے ہمارا کوئی بھائی بھی تھا۔ روایتوں میں چلے جاتے واپس، ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا واپس جاتے ہیں، پھر جمعے والے دن صبح انتظار کرتے ہیں، شاید کل مصروف تھے آج تو جمعہ ہے، ہم گئے تو یہ نہیں ملے، شاید ملنے قبر پہ آ جائے۔ جمعے والے دن پھر انتظار کرتے، سارا دن انتظار کرتے رہتے، آئے ہی کوئی۔ حکم یہ ہے جب جاؤ قبر پہ نا کچھ دیر بیٹھا کرو، کچھ دیر بیٹھ کے باپ کی قبر پہ جاؤ، سرہانے بیٹھا کرو، سر والی طرف بیٹھ کے فاتحہ پڑھا کرو۔ جب ماں کی قبر پہ جاؤ نا تو قدموں والی طرف۔ ہمیں قدر نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ مر گئے، اب ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اگر تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا، ماں کی قبر پہ جا کے مانگا کر، اللہ قبول کرنے لگا۔ ایک بچے نے پوچھا اپنی اماں سے، اماں یہ جن کی مائیں ہوتی ہیں ان کو تو مائیں دعائیں دیتی ہیں، جن کی مائیں مر جاتی ہیں انہیں کون دعا دیتا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا دریا خشک بھی ہو جائے تو نمی ختم تو نہیں ہوتی، ماں مر بھی جائے باپ مر بھی جائے سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ یہ ایک سلسلہ یہ جو ہم مجلس بپا کرتے ہیں، کبھی نیکی انجام دیتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے
اس رابطے کو قائم رکھنے کا۔ اور نوجوان عزیزوں، میرے بچوں عزیزوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ صاحبان فہم ہیں، وہ جانتے ہیں، تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیے بآواز بزرگ تو جانتے ہیں، میں نوجوان عزیزوں سے کہہ رہا ہوں جو اپنی اپنی زندگی میں قدم رکھ چکے ہو نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کما تدین و تدان۔ یہ سکولوں میں ہم بچے تھے، چھوٹے تھے نا، دیواروں پہ یہ لکھا ہوتا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو آج کرو گے نا، یہ مت سمجھو کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ہمارے بچے بڑے اچھے ہوں گے، ہم ان کی بڑی تربیت کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہرگز نہیں۔ جیسا کرو گے اگر چاہتے ہو نا تمہاری اولاد کل تمہاری خدمت کرے، آج اپنے والدین کی خود کر لو۔ اور خدمت بھی ایسے نہیں جیسے ہمارے رسم ہے، ہمارے یہاں تو بچہ بڑا نیک ہو، بڑا شریف ہو، بڑا خدمت گزار ہو، اپنے بابا کی ساری باتیں مانتا ہو، سمجھتے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے۔ سردیاں تھی، 2 رکاریں لے کے دے دی، 4 سوٹ بنوا کے دے دیے، درجن جرابہ، بابا نے کہا بیٹا سردی لگتی ہے، 2 جرسیاں لا کے دے دی، بیٹے بابا نے کہا بیٹا جرابے کا درجن لے بابا، کہتے بڑا اچھا بچہ ہے۔ ایسا ہی ایک نوجوان، سارے سوال کی مجلس ہے نا، اس لیے میں یہ باتیں والا کو مجلس میرے لیے آسان ہے، 2 منٹ لگیں گے، میں ادھر بھی آ جاؤں گا، آپ کو خوش کر لوں گا، لیکن یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نا۔ ایک نوجوان آیا بارگاہ نبوت میں، نوجوان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بابا کی بڑی خدمت کروں، میرا بابا 1 مانگتا ہے میں 2 دیتا ہوں، وہ 1 مانگتا ہے میں 2 دیتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا؟ اس نے 1 جوڑا مانگا، میں نے 2 دیے، اس نے 1 جوتے مانگے، میں نے 2 لے دیے، اس نے 1 جوڑا مانگی، مثالیں میں دے رہا ہوں، میں درجن جرابہ کو لے، بابا یہ لے، اس نے 1 جرسی مانگی، میں نے 6 لا کے رکھ دی، اس نے 1 جیکٹ کی، میں نے 2 بنوا دی، یا رسول اللہ خدمت کا حق ادا ہو گیا ہے؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں تو نافرمان ہے۔ یا رسول اللہ نافرمان؟ انہوں نے 1 مانگی، میں نے 2 دی، انہوں نے 2 کی، میں نے 4 کے دے دی، میں نے دونوں نے مانگا، میں نے دیا، جو مانگا میں نے دیا، جتنا مانگا اس سے زیادہ دیا، نافرمان کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا تو نے بوڑھے کو مانگنے پہ مجبور کیوں کیا؟ اس انتظار میں رہتا تھا بابا مانگے تو کیوں؟ سفید داڑھی والا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو دے، کیا دیا؟ مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ مانگنے سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ وہ تیرا اس وقت خیال رکھتے تھے جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا، تجھے اپنی گرمی اور سردی کا پتہ نہیں چلتا تھا، تیرے دکھوں کا خیال رکھتے تھے۔ آج تو انتظار کرتا ہے بوڑھا بابا مجھے مانگے تو میں دوں، کیا دیا؟ ان بوڑھوں کے مانگنے سے پہلے تو عزیزوں خدمت کرو، اگر چاہتے ہو نا آخرت سنورنا۔ یہ دنیا بہت چھوٹی دنیا، بہت چھوٹی، میں جتنا چھوٹا کہوں اس کو نا اس سے بھی چھوٹی ہے، بہت مختصر سی زندگی۔ آپ میں سے کس کو یقین ہے اس مجلس کے اختتام تک میں نے بیٹھنا ہے؟ کہ نہیں پہنچا؟ میں نے کہا صبح میری زندگی میں طلوع ہونی ہے کہ نہیں؟ یقین ہے کسی کو پتہ نہیں کتنی بے اعتبار زندگی، چند لمحوں کا نام ہے دنیا کی زندگی، یہ سالوں پہ محیط نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا مقدر ہے، ہر روز نئی زندگی ہوتی ہے، ہر روز نئی زندگی ہے، ہمیں احساس نہیں۔ پھر میرا سوال یہ ہے
کہ آپ سب میں سے ہر ایک نے جنت میں کتنا رہنا ہے؟ 100 سال کافی ہے؟ 100 سال، 1000 سال ملک صاحب، کروڑ سال، کھرب سال، کھرب سال نہیں کھرب سال بھی جو گنتی میں آ جائے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھرب سال بھی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، اللہ کہہ رہا ہمیشہ رہنا ہے۔ کریم کتنا ہے میرا رب، اس مختصر سی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کے لیے مجھے 14 معصوم عطا کر۔ کتنا مہربان ہے، ہمیں اس کی مہربانیوں کا احساس نہیں ہے۔ کسی بھی نعمت پر شکر تب ادا ہوتا ہے جب پہلے نعمت کا احساس ہو۔ یہ بندے کیونکہ نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، احساس نہیں ہوتا، لہذا شکر ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں عموماً نعمتوں کا احساس نعمتوں کے چھن جانے کے بعد، جب تک بندہ صحت مند رہتا ہے نا، صحت کی جیسی نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ جوانی ہے، لڑکپن ہے، 40 سال 50 سال ہے، صحت ٹھیک ہے، ماشاءاللہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ٹھیک ہے نا، احساس نہیں ہوتا یہ نعمت کی صحت کتنی بڑی نعمت۔ ادھر دھکا لگا، چوس کرنا نکل گیا، پھر پتہ چلتا او بڑھاپا آ گیا، پھر احساس ہوتا ہے۔ آنکھ خراب ہو جائے تو پتہ چلتا ہے یہ نعمت کتنی ہے۔ آنکھ تو درد ہو نا، ساری رات نیند نہ آئے، پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ نوجوان تجھے زندگی میں احساس نہیں ہوگا، ماں باپ کے بعد مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ جب قدم قدم پہ ٹھوکر لگے گی نا، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، نوجوان عزیزو میرے معصوم فرماتے ہیں یہ زندگیوں میں جو کامیابیاں سمیٹتے ہو نا، یہ نہ سمجھا کرو میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے کوٹھی بنا لی، میں نے بڑی محنت کی، میں اتنے بڑے منصب پہ آ گیا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑا شے کما لی۔ یہ دنیا میں جو نعمتیں سمیٹ رہے ہو نا، یہ مت سمجھو یہ صرف تمہاری محنت ہے، محنت تمہاری ہے، پیچھے بڑھیا ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ دعا کر، یہ دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے۔ یہ جب چلے جائیں گے نا، کوئی حالت پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بیٹا تھک کے آتا ہے نا، کبھی تجربہ کر لینا، گھر میں دیر سے آؤ نا رات کو، بیٹے سو جائیں گے، بیٹیاں سو جائیں گی، بیوی سو جائے گی، بھائی سو جائیں گے، بہنیں سو جائیں گی، ماں کو نیند نہیں آئے گی۔ ماں بار بار جا کے دروازہ کھول کے گلی میں دیکھے گی، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ یہ محبت اللہ نے اسے عطا کی ہے نا، پھر وہ دعائیں دیتی ہے نا، وہ ماں، یہ باپ، بوڑھا باپ، اس سے دعائیں دے۔ عزیزم دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی کے لیے امت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی نبی کی دعا امت کے حق میں اہمیت رکھتی ہے۔ بوڑھے باپ کو تنگ نہ کیا کر، تانے نہ دیا کر، جھڑکیاں نہ دیا کر، سخت لہجے میں بات نہ کیا کر، گھور گھور کے نہ دیکھا کر بابا کو۔ جوان ہو گیا، ہمت آ گئی ہے، بدن میں طاقت آ گئی ہے نا، اور یہ بوڑھا باپ ہے گھورتا ہے اس سے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں من نظر الیہ نظر حارۃ، جس بندے نے اپنے باپ کو تیز
نظروں کے ساتھ دیکھا، ایک تیز نظر دیکھی، زبان سے کچھ نہیں بولا، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے چپ ہے، صرف گھور کے دیکھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ میرے عزیز، ایصال باغ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے جملے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ سید الانبیاء فرماتے ہیں، والدین بندے کے ناراض ہو جائیں، سب کچھ مل جائے گا، جنت نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے یہاں رسم ہے، ہمارے یہاں اخبارات میں اشتہار چھپتا ہے، آگ نامہ لکھیں، آگ نامہ والد لکھتا ہے، میں نے اپنے بچے کو اس کے قول و فعل کی وجہ سے، اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کر دیا، میں کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ شریعت مسفک ہے جعفریہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، کوئی باپ اشتہار دے کے مر جائے کہ میری یہ جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ ہے، باپ مر جائے نا، بیٹے کو وراثت پھر بھی ملے گی۔ نافرمانی مانے نہیں ہوتی وراثت سے۔ فقہ جعفریہ میں 2 چیزیں مانے ہیں، ایک قتل، خدا نہ خواستہ بیٹا باپ کا قاتل ہو، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو، اور خدا نہ خواستہ بیٹا کافر ہو جائے تو کفر مانے ہیں، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ نافرمان ہونا لکھ کے چھوڑ جائے، وراثت پھر بھی ملے گی، وراثت ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ 2 مربع زمین مل جائے گی، کوٹھی مل جائے گی، بینک بیلنس سے حصہ مل جائے گا، بستروں سے حصہ مل جائے گا۔ باپ ہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اگر کوئی جنت لینا چاہتا ہے تو اسے علی کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی، محمد کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ سید الانبیاء کی بھی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جنت تو نافرمانوں کو جنت نہیں ملتی، جو باپ کا نافرمان ہو اسے جنت نہیں ملے گی، صرف جنت نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت دے تو ہے کتنا کریم، اس نے جنت کے نشان قدم تیرے گھر میں پہنچا دیا۔ کہ اس کے کرم کی ایک مثال ہے۔ جنت چاہتا ہے نا، میرا اللہ کو جنت جانے کا راستہ، کوئی روڈ میپ، کوئی نقشہ، کوئی رہنمائی، قال جنت تحت اقدام الامہات، میں نے جنت تیری ماں کے قدموں کے تلے رکھی۔ ڈھونڈ تجھے گھر میں جنت مل جائے، وہ کتنا کریم ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس کے 2 ترجمے ہیں، ایک ماں کے فضائل کا پہلو ہے، ایک ماں کی ذمہ داریوں کا پہلو ہے۔ ایک حدیث میں دونوں پہلو، بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بچوں کو تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے ہے، ماں کی نافرمانی نہ کرنا، ماں کو دکھ نہ دینا، ماں کو رلانا نہیں ہے، ماں کو اذیت نہیں دینی، ماں کو تکلیف نہیں دینی، ماں کو رونے پہ مجبور نہیں کرنا، تمہاری جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، اور ماں کو سمجھایا جا رہا ہے، یاد رکھ تیرے بچوں کی جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے، ان قدموں کو کسی غلط طرف نہ لے جانا۔ تیرے بچوں کی جنت تیرے قدموں کے تلے ہے، یہ تیرے قدم جنت کی طرف جانے چاہیے، کسی اور طرف چلے گئے تو بچے تو تیرے قدموں کے نشان پہ آئیں گے نا۔ ان بچوں کو جنت لے جانا چاہتی ہے تو اپنے قدم زہرا کے نشان قدم کرو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، بہت آسان ہے، خدا شاہد ہے، بڑا آسان ہے علی ابن ابی طالب سے محبت کا اظہار کرنا، بہت آسان۔ بڑے لوگوں سے کون نسبتیں قائم نہیں کرتا، نامور لوگوں سے
میں 2 سال پہلے، پچھلے سال نہیں جا سکا، اس سے پچھلے سال زیارات پہ گیا تھا، اور زیارات میں جہاں ہم رہ رہے تھے ہمارے قافلے میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا کھلاڑی بھی ہمارے گروپ میں تھا. اب ظاہر میری اتنی دلچسپی نہیں تھی، میں نوکری توجہ کر رہا تھا ادھر، نہ اپنی لفٹ کرا رہا تھا. میں تو ایک طالب علم تھا، مجھے کرکٹ سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی. وہ میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، کچھ اور بھی تھے، وہ بار بار جا کے اس کے ساتھ بیٹھے، اس سے سیلفیاں بنائیں، گپے لگائیں. ظاہر ہمارے گروپ میں تھا، وہ قبلہ صاحب کے گروپ میں تھا، میں ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتا تھا. تو ظاہر میرا بیٹا اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو ذرا وہ تعلقات بنا رہے تھے نا کہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ 40 دن 20 دن ہم اکٹھے رہتے فلاں بندے کے ساتھ. جو چھوٹا سا کھلاڑی ہو نا دنیا کا، اس سے تعلق بنا کے خوش ہوتا ہے. کبھی کائنات کے مالک علی سے تعلق میری علی سے تعلق ہے، نسبت قائم کرنا، سیلفیاں بنا کے لوگوں کو دکھانا، یہ کون سا کمال ہے نا. سیلفی نہ ہو، تیرا موبائل ہو جائے خراب، تصویر نہ بنائے، پتہ کیسے چلے تیرا اس کے ساتھ تعلق ہے. میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، لوگ زبان سے علی علی کرنے کے عادی ہو گئے، زبان سے علی علی کرتے ہیں. اگر کبھی ایسا موقع آ جائے دشمن تیری اور میری زبان کو کاٹ دے، پھر دشمن کو کیسے پتا چلے میں علی والا ہوں؟ صرف زبان سے عادی نہ بنا، ایسا عادی بن جا زبان کٹ بھی جائے تیرا کردار بولے تو علی والا. زبان سے کہنے کا عادی ہے، زبان کٹ جائے تو پھر کیسے بتاؤ گے کہ میں علی والا ہوں؟ پھر میرا کردار بولنا چاہیے. میری شکل بتائیے علی والا ہے، میرا لباس بتائیے علی والا ہے، میرا گلیوں میں چلنا بتائیے علی والا ہے، میرے بچوں کا لباس بتائیے علی والا ہے، میرے بزنس کے ڈھنگ بتائیے علی والا ہے. میری بیٹی جو گلی میں نکلے نا، آپ اس کا گلی میں نکلنا، اس کا جھکا ہوا سر، اس کے اوپر کالی چادر بتائے، کسی شریف کی نوکرانی ہے. سمجھا؟ بڑا عجیب ہے، بڑی عجیب بات ہے. میں اصل موضوع شعر ترجمہ ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کا جو میں نے عنوان خاتمہ قرار دیا تھا. ہمارا عقیدہ ہے بندے نبی بن سکتے. میں نے کہا الجبرے کا سوال تو نہیں کیا، بول ماسٹر صاحب آپ بندے نبی بن سکتے؟ نبی نبوت عہدہ الہی ہے بھائی، منصب الہی. اللہ جسے نبی بنائے، بندوں کے بنانے سے بندے نبی نہیں بنتے. بندے امام بن سکتے، محنت کر کے امام بن جائے، نہیں بن سکتے. دعویٰ کر سکتے ہیں، بن نہیں سکتے. دعویٰ اور ہوتا ہے، ہونا. بندے امام نہیں بن سکتے. بندے کوشش کر کے معصوم بن سکتے. عصمت لطف الہی، عصمت ملکہ نہیں، عدالت ملکہ ہے. بندہ محنت کر کے عادل ہو سکتا ہے، محنت کر کے معصوم نہیں ہو سکتا. عصمت کسبی نہیں ہے، عصمت وحی ہے. اللہ جسے معصوم بنائے وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ جسے امام بنائے وہ امام ہوتا ہے، اللہ جسے نبی بنائے وہ نبی ہوتا ہے. اور خدا کے بندو، ہم امام نہیں بن سکتے، ہم نبی نہیں بن سکتے، ہم معصوم نہیں بن سکتے. سلیمان تو بن سکتے ہو. نبی نہیں بن سکتے، اللہ بنا. امام نہیں بن سکتے، اللہ جسے چاہے امام بناتا ہے نا، اللہ جسے چاہے معصوم بناتا ہے. سلیمان تو نبی نہیں، سلیمان تو امام نہیں، سلیمان تو معصوم نہیں. ہم نبی نہیں بن سکتے، سلیمان تو بن سکتے ہیں، ابو ذر تو بن سکتے ہیں، میسم تو بن سکتے ہیں، حجر بن عدی تو بن سکتے ہیں، عدی بن حاتم تو بن سکتے ہیں، ہم مالک اشتر تو بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں نہیں. لیکن کیا خیال ہے صرف مجلس میں سن کے بندہ سلیمان بن جائے؟ مولوی صاحب نے کہا تھا بندے بن سکتے ہیں سلیمان. مولوی صاحب نے کہا تھا نا بن سکتے ہیں. آدھا بیان کہہ رہا ہوں نا، بن گئے.
کہنے سے نہیں بنتی، سننے سے نہیں بنتی، کچھ کرنے سے بنتی۔ حضرت سلیمان 300 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال؟ یہ کم از کم ہے 300 سال کی ہے۔ حضرت سلیمان کی عمر 300۔ آتش پرست گھر میں پیدا ہوئے، آتش کی پوجا کرتے تھے، ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ زرتشتی آتش پرست تھے نا۔ ہاں انہوں نے پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، ایران سے سنا تھا کوئی آخری نبی آئے گا، اس پیغمبر کی تلاش میں نکلے تھے۔ کبھی یہودی ہوئے، شاید یہاں ہدایت میں، کبھی عیسائی ہوئے، شاید یہاں ہدایت میں، پھر مدینے آ گئے نا، ایسے ہی اچانک پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ نشانیاں تو پڑی ہوئی تھی، کیوں پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر نے مسکرا کے کہا سلیمان جس کی تلاش میں تو نکلا تھا نا میں وہی ہوں، جس کی تلاش میں تو نکلا تھا میں وہی ہوں۔ چھوڑیاں تو مجھے قبول کیجئے، آ جاؤ۔ کئی مشکل ہے، میں تو غلامی میں جا چکا ہوں، میں غلام ہوں، آزاد کروا دیتے ہیں بھائی، اللہ تمہیں مدینے لے جائے، ہزارے آنکھوں دعا دے رہا ہوں نا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ باغ دیکھا ہے، اب اس کے درخت بہت تھوڑے وہاں ڈھونڈنے سے شاید مل جائیں، ورنہ وہ بھی کاٹ لیا گیا تھا۔ باغ سلیمان فارسی کا باغ تھا۔ سید الانبیاء نے سلیمان کو آزاد کروانے کے لیے گٹھلیاں خود بوتے تھے، علی کو کہتے تھے پانی میں، گٹھلی دیتے تھے، لگاتے تھے پیغمبر، علی دیتے تھے پانی، اگلی گٹھلی بولے تک پہلا درخت بن چکا۔ تو باغ بنا کے اسے اس کے مالک کے حوالے کیا تھا اور سلیمان کو آزاد کروایا تھا۔ یہ سلیمان، صرف سلیمان دروازہ آل محمد پہ آنے سے سلیمان محمدی بن گیا تھا۔ یہ ابو ذر جندب ابن جنادہ، مدینے کا غریب ترین بندہ، جندب یوں ہی ابو ذر تو نہیں بنا تھا۔ یہ میسا میں تمار صرف آل محمد سے محبت کا اظہار کرنے سے تو نہیں بنا تھا نا۔ یہ سلیمان بنا، جندب ابو ذر بنا، میسا میں تمار بنا۔ مالک اشتر کو یہ منزل ملی کہ مولا نے کہا کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے اتنا اہم تھا جتنا میں محمد کے لیے۔ یہ اس لیے منزل ملے کہ یہ علی کے سچے پیروکار تھے، علی کی بات مانتے تھے، علی کی۔ علی آج بھی غریب ہے، علی شیعوں کے گھروں میں غریب ہے، علی میرے گھر میں غریب ہے، علی آپ کے گھر میں غریب ہے، اس لیے کہ ہم علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، علی کی مانتے نہیں۔ کتنا غریب ہے علی، اپنی محبت کا دم بھرنے والے بھی نہیں مان رہے۔ دشمن تو دشمن ہے، وہ کیوں مانیں گے؟ یہ جو کہتے ہیں علی والے ہیں، جو کہتے ہیں علی ولی اللہ والے، علی ولی اللہ پہ لڑائیاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سمجھا علی ولی اللہ صرف کوئی پڑھی جانے والی شے ہے، یہاں پڑھو اور وہاں نہ پڑھو، یہاں پڑھو اور وہاں نہ پڑھو۔ علی ولی اللہ صرف زبان سے پڑھی جانے والی شے اور زبان سے پڑھا جانے والا کلمہ نہیں ہے، یہ پورے نظام زندگی کا نام ہے، ولایت علی۔ محبت اہل بیت ایک نظام زندگی ہے۔ علی والے ہو گئے ہونا، رات کو ویسے سو جیسے علی چاہتے، مکمل نظام ہے۔ میں سوؤں اپنی مرضی سے، اٹھوں اپنی مرضی سے، کھاؤں اپنی مرضی کا، پیوں اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، شکل اپنی مرضی کی، لباس اپنی مرضی کا، ہاں سواری اپنی مرضی کی، سکول اپنی مرضی کا۔ مرضیاں تیری ہیں تو علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں علی غریب ہے،
ہمارے گھر میں غریب ہے علی، کوئی تو علی کی مانتا نہیں ہے، کوئی تو مولا علی کی سنتا نہیں۔ علی کہتے ہیں سو جاؤ مجھے نیند نہیں آتی ہے، علی کہتے ہیں اٹھ جاؤ میری آنکھ نہیں آتی۔ اس کا صرف سونا اٹھنا علی کی مرضی کے مطابق نہیں، خوشی کو شیعہ کہتے ہیں، باقی نظام تو بعد کی بات ہے نا، صرف سونا اٹھنا وہ مولا علی کی مرضی کے مطابق نہیں۔ مولا کہ سو جاؤ مجھے نیند نہیں آتی، یہ 9 بجے 10 بجے کا سونے کا ٹائم ہے، یا علی صبح 5 بجے 7:30 بجے 5 بجے اٹھ جاؤ، مولا یہ بھی کوئی اٹھنے کا ٹائم ہے مولا۔ ہم کیسے ہیں علی والے؟ نہ دھوکہ دے اپنے آپ کو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا، پیغمبر کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا، مولا علی کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں مولا علی والا ہوں، مولا علی کو دھوکہ دے کے میں پورے سراب سے ٹکٹ لے لوں گا۔ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے۔ سنبھال، واپس آ جا، واپس کر بیٹھا ہے، غلطیاں کوئی عرض نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے حبیب، میرے محمد، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اپنی زبان سے میرے ان گناہگار بندوں کو کہہ دے جو میری نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو غلطیاں، اور میرے حبیب نے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوگی۔ غلطی تو کیا ہوا، بس کرو، غلطی پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام، غلطی کر کے توبہ کر لینا یہ آدمیت ہے۔ غلطی کر بیٹھا میرا اللہ غلطی کر بیٹھا۔ میں نے حدیث قدسی میں پڑھا، حدیث قدسی جب سے پڑھی ہے نا مجھے بڑا مزہ آیا اس کو پڑھ کے، میں بہت لطف لیتا ہوں اسے پڑھ کے، تنہائی میں پڑھ کے بھی، دعاؤں میں بھی پڑھ کے اسے لطف لیتا ہوں، شاید میں آپ کو بھی سمجھا سکوں اور آپ بھی لطف لے سکیں۔ یہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا اس کے ہاتھ میں نراشا داری ہو جاتی ہے، ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کان بھاری ہو جاتی ہے، سنگین اونچا سنتا ہے، پیروں میں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی، پیر کمزور ہو جاتے پھر لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، عصا کے سہارے۔ ایک بوڑھا بندہ عصا کا سہارا لے کے گلی کی دیواروں کا سہارا لیتا ہوا کانپتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ مسجد آ گیا۔ یہاں بیٹھ کے دیکھا میں اکیلا ہوں، کہتا میرا اللہ جوانی مستانی تھی، میرا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میرا اللہ اب سمجھ آئیے، دیکھ آیا تو تیرے گھر ہونا، جب سمجھ آئیے نا کہ میں غلطی کر بیٹھا، میں آیا تو تیرے گھر ہوں، میرا اللہ معاف کر۔ سنو حدیث قدسی، میرا اللہ کہتا ہے او میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، 80 سال کے بعد آیا ہے، تو 90 سال کے بعد آیا ہے، تو اپنی زندگی گزار کے آیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہے گی، کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں رہے گی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں رہے گی نا، تو اب آیا ہے نا، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، میرا بندہ آئے میں اسے معاف کر۔ اس سے بڑا کریم رب کیا ہوگا جو اپنے گستاخ اپنے نافرمان کی واپسی کا انتظار کر رہا، کائنات کا عظیم بادشاہ ہے نا، عظیم بادشاہ ہے، اتنا کریم ہے۔ گناہ بندے کرتے ہیں، توبہ بھی بندے کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے اس توبہ کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ توجہ کروں گا، میں بہت لطیف دقیق بات عرض کر رہا ہوں، گناہ بندے کرتے ہیں، توبہ بندے کرتے ہیں، بندہ توبہ کرتا ہے اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیسے بندہ توبہ کر رہا ہے ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی؟ میرے معصوم امام فرماتے ہیں اس بندے کے دل میں توبہ کا خیال کس نے پیدا کیا؟ اس
جس کے دل میں جو خیال آیا بس کروں گا، میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، بس کروں گا، بس کروں گا، کس نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا بس کروں گا؟ اتنا کریم ہے، بندے کو بخشنا بھی چاہتا ہے، توبہ کا خیال بھی خود پیدا کر دیتا ہے۔ اتنے کریم رب سے ایسے گزر جاتا ہے اس کے دروازے سے جیسے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اتنا بے پرواہ، اپنے دوست کے گھر کے سامنے سے گزرے، بڑے تعجب سے دیکھتا ہے، کسی دنیا کے وڈیرے کے دروازے سے گزرے، دل میں تمنا ہوتی ہے اندر چلا جاؤں، اللہ کے گھر سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں کریم والے کے دروازے سے گزر رہا ہوں۔ نہیں میرے عزیز، آنا واپس آ۔ میں بزرگوں سے نہیں کہتا، بوڑھوں سے نہیں کہتا، یہ تو کرے گے توبہ، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایک نوجوان اگر توبہ کرے، ایک نوجوان توبہ کر لے، اللہ اس ایک نوجوان کی توبہ کی وجہ سے 40 دن مشرق سے لے کے مغرب تک کے سارے قبرستانوں سے عذاب اٹھانے۔ میرے نوجوان بندے نے شیطان کے چنگل سے نکل کر توبہ کرا، کتنا کریم سبحان اللہ۔ میرے بھائی پلٹا، میرے عزیز پلٹا، غلطی کر بیٹھا ہے نہ پلٹا، توبہ کر لے، وہ بندے کی انتظار کر رہا ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پہ، یہ کسی حدیث کا حصہ ہے، ایک مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے بندو جب گناہوں سے تھک جاؤ نا تو اندر آ جانا، جب گناہوں سے تھک جاؤ تو اندر اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ہے۔ کتنا کریم ہے، انتظار کر رہا ہے، اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے، آجا غلطیاں کر بیٹھا، ہو گئی غلطیاں، کیا ہوا؟ پھر توبہ کر، توبہ کے ساتھ مذاق نہ کر۔ ہم مذاق کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ تھوڑا سا وابدہ نوریوں میں لگایا، کام کھینچنے شروع کر دیے، توبہ توبہ توبہ، 100 مرتبہ کو توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ توبہ پڑھی جانے والی شے نہیں ہے، توبہ کرنے والی شے ہے۔ توبہ کرو نا، ان اللہ یحب التوابین، توبہ جو بندہ کر لیتا ہے نا وہ کریم اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے سے پیار کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو عزت دیتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو سرفراز کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو اتنی عزت دیتا ہے۔ آیت اللہ دستغیر شیرازی شہید محراب نے اپنی کتاب توبہ کے آخر میں واقعات لکھے کچھ مخصوص توبہ کے، ان میں ایک واقعہ یہ ہے، ایک بندے نے کی تھی توبہ، بہت بڑا ڈاکو تھا، چور نہیں، ڈاکو، اتنا بڑا ڈاکو تھا جس کے گھر چوری کے لیے جانا ہوتا تھا نا، رات کو اس کے گھر پیغام بھیجتا تھا، آج میں نے آنا ہے، تیار ہو جاتا۔ نام پر بدماش تھا، فضل ابن عیاض اس کا نام تھا۔ ایک بوڑھے بندے کے گھر پیغام بھیجا، گناہ کے لیے پیغام بھیجا، اس کی بچی کو کہیں دیکھ لیا تھا، اس سے پیغام بھیجا، آج میں نے تیرے گھر آنا ہے۔ بوڑھا بیچارہ اس ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں غریب ہوں، میں بیچارہ ہوں، وہ ظالم نے مجھے پیغام بھیجا ہے، وہ آ جائے گا، ظلم کرے گا، میری حفاظت کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ کون کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ دہشت گرد کا نام سنا، سامنے نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بوڑھے کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا۔ عزیزو، جب اس آنے کا وقت ہوا نا، اس نے گھر کے سین میں چادر بچھائی، قرآن لے کے بیٹھ گیا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، الم یعن للذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں؟ جب یہ آیت پڑھ رہا تھا نا، فضل ابن عیاض چھت پہ کھڑا یہ آیت سن رہا تھا۔ اللہ کہہ رہے الم یعن للذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف؟ وہی جو سنا نا چھت پہ کھڑے ہو کے، وہیں پہ کہتا ہے میرا اللہ وہ وقت آ گیا، میرا اللہ وہ وقت آ گیا، بس میرا اللہ آج کے بعد نہیں، جو کر بیٹھا ہوں میں بس آج کے بعد نہیں، معاف کر دے۔ اس کے گھر نہیں اترا، واپس چلا گیا،
سچی توبہ کی، مذاق نہیں کیا. جس کا مال لکھا تو واپس کیا، جس کا چوری کیا تو واپس کیا، جس کا غصب کیا تو واپس کیا. آخر میں یہودی کے پاس آیا، میں نے تیرا سونا چوری کیا تھا، اب میرے پاس نہیں ہے، مجھے معاف کر دے. یہودی بڑا سیانا تھا، عقل مند تھا. اس نے کہا پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا تو نے چوری کی ہے، اب اقرار کیا ہے نا، اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک سونا دے گا نہیں. کہ میرے پاس ہے ہی نہیں. کہ تیرے پاس نہیں، فلاں جگہ چلا تھا، وہاں زمین کون وہاں سونا پڑا ہے، وہ اٹھا کے مجھے لا دے، میں تجھے معاف کر دوں گا. عجیب ہے یہ فضل توڑتا ہوا وہاں گیا جہاں اس نے بتایا تھا، وہاں زمین کھودی، نیچے سونا نظر آیا، مٹھیوں میں دبایا، دوڑتا ہوا آیا، یہ لے اپنا سونا، اب تو مجھے معاف کر دے. یہودی کی کیفیت بدلی، کبھی سونے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے منہ کو دیکھتا ہے، 2-3 دفعہ دیکھ کے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا نا، میں مسلمان ہونا چاہتا. کیا وجہ ہے؟ تو ابھی تو میری توبہ قبول نہیں کر رہا تھا، اب مسلمان کے ہوتا ہے. کون سی بات تجھے پسند آئی؟ کیا تم نے دیکھا؟ ابھی تو تم نے توبہ قبول نہیں کی. کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا جب آخری نبی کا امتی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کے ہاتھوں میں مٹی سونا بن جائے گی. جہاں میں نے تجھے بھیجا وہاں کوئی سونا نہیں تھا، تیرا سونا لانا بتا رہا ہے. تیری توبہ بھی سچی ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے. اللہ عزت دیتا ہے، اللہ گندہ نہیں کرتا، اللہ رسوا نہیں کرتا بندے کو، توبہ کرنے والے کو ذلیل نہیں کرتا. اللہ اس کے گناہوں کے پردے ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اگر کبھی بندہ عرض کرے میرا اللہ یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، شریک بیٹھے ہیں، ادھر کزن بیٹھے ہیں، ادھر ماموں بیٹھا ہے، ادھر چچا بیٹھا ہے، ادھر فلاں شریک بیٹھا ہے، ان کے سامنے رہوں تو میرا اللہ پتہ نہیں یہ مذاق اڑائیں گے، پتہ نہیں کون سے گناہ کیے تھے، اب یوں دھاڑے مار مار کے روتا ہے. کتنا کریم اللہ ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس مجمع میں بیٹھ کے نہ رونا، رات کو اکیلا آ جا، آدھی رات کو اکیلا آتا نا، سارے گھر میں بھی سوئے ہوئے ہوا، تیری اماں بھی سوئی ہو، تیری زوجہ بھی سوئی ہوئی ہو، تیری بیٹی بھی سوئی ہوئی ہو، تیرے بچے بھی سوئے ہوئے ہو، اکیلا جا نماز اٹھا لے، کسی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، کربلا کی مٹی سامنے رکھ دے، کربلا کی مٹی پہ ماتھا ٹیک کے کہہ دے یا محسن قد اتاک المسیء، و احسان کرنے والے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، تو رو رو کے توبہ کرتا جا، وہ معاف کرتا جا. ہاں میں زحمت کی آپ عزیزوں مجھے معاف کر دینا. اللہ رب العزت میرے بھائیوں کے والد بزرگوار کے درجات بلند فرمائے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی قبروں کو اچھا بنانے کی توفیق دے دے. دنیا کا رواج ہے، اور میں زحمت تمام کروں اپنے دوستوں کی، دنیا کی رسم یہ ہے جس نے زیادہ گستاخی کی ہو نہ کسی کی، وہ اسے منانے کے لیے اکیلا نہیں جاتا، کوئی مشترکہ دوست تلاش کرے. میں نے اس دوست کی زیادتی کی ہے، گستاخی کی ہے، میں اکیلا نہیں جاتا، غلطی میری ہے، میرے ساتھ چل، میرا روٹھا ہوا دوست منا دے. اے میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں، غلطیاں زیادہ کر بیٹھے ہو نا، اب اکیلے جاتے ہوئے شرم آتا ہے نا اللہ سے معافی مانگنے. میں محنت کر رہا ہوں، اکیلا نہ جا، 14 میں سے کسی کا دامن پکڑ لے. میرا اللہ اکیلے جاتے ہوئے شرم ہوتا تھا، میں نے تیری گستاخیاں بڑی کی ہیں میرا اللہ، ساری زندگی تیری نعمتیں کھائی ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہیں میرا اللہ، اب اکیلا کیسے آتا میرا اللہ. تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے علی حیدر کرار کا واسطہ، تجھے شفیع روز جزا زہرا کا واسطہ، تجھے حسنین شریف بڑے بڑے وسیلے لے کے آئے ہوں میرا اللہ، ان کے صدقے میں معاف کر دینا. بڑا کریم ہے، ان وسیلوں کو رد نہیں کرتا. اور اگر محنت کروں نا میں ایک اور، ہاں ان وسیلوں کا دامن پکڑتے ہوئے بشارت ہے کہ میں نے پیغمبر اکرام اسلام کی سیرت میں بھی تو عمل نہیں کیا تھا نا، میں نے علی مولا کی سیرت میں بھی تو عمل نہیں کیا تھا، میں نے اپنی بیٹیوں کو جناب زہرا کی سیرت بھی تو نہیں بتائی تھی نا، میں نے حسنین شریفین کی کب مانی تھی، اب انہیں وسیلہ بنا کے لے جاؤں تو پھر میں محنت کروں گا. عزیزوں ان 14 کا دامن بھی چھوڑ دے. اللہ نے تو چھوٹے چھوٹے وسیلے بنائے ہیں، کہہ دے میرا اللہ تجھے 4 سال کی سکینہ کا واسطہ، میرا اللہ تجھے 6 مہینے کے لیے صبر کا، اولاد سے محبت
سچی ہوتی ہے نا، اولاد سے محبت میں تو کوئی بناوٹ نہیں ہوتی نا، خصوصاً اگر بیٹی چھوٹی ہو نا بندوں کو بڑی پیاری لگتی ہے نا، لیکن اگر باپ ہو حسین جیسا، بیٹی ہو سکینہ جیسا، پیاری ہوگی حسین کو۔ میرے مولا کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اپنے سینے پہ سلاتے تھے بیٹی کو، اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی سکینہ۔ میں زیادہ زحمت نہیں دیتا، صرف ایک روایت، اللہ تمہیں لے جائے شام، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر گئی، سامنے یزید کا تخت تھا، سامنے بیویاں ایک رسی میں جکڑی ہوئی تھی، وہاں عجیب منظر تھا۔ ایک چھوٹے قد کی بچی تھی 4 سال کی، اس کی حالت یہ تھی، ایک ہاتھ گلے کی رسی میں ڈالا ہوا، ایک ہاتھ ماتھے میں رکھا ہوا، کبھی قدم زمین سے اٹھاتی تھی، کبھی زمین پہ قدم رکھتی تھی۔ ظالم نے پوچھا من ہذہ صبیہ، یہ بچی کون ہے؟ بتانے والوں نے کہا ہذہ سکینہ بنت الحسین، یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ، وہ سکینہ جس کے لیے حسین کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، کہ وہی سکینہ۔ بچی یہ گلے کی رسی میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ بچی یہ ماتھے میں ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ میری آقا دادی نے کہا ظالم تیرے فوجیوں نے ساری بیویوں کو ایک رسی میں جکڑا ہے، میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، جب کمر سیدھی کرتی ہے میری تلیاں زمین سے بچی کے گلے کی رسی کو کھول دو۔ جناب سکینہ کے گلے کی رسی کھولی، صرف 1 منٹ اور حق کی زحمت تمام۔ عزادار و ظالم نے کہا سکینہ میں سنا کرتا تھا تیرے بابا کو تم سے بڑی محبت تھی، میں سنا کرتا تھا تیرے بابا کو تم سے بڑی محبت تھی، میں سنا کرتا تھا سکینہ یہ تیرے بابا کا سر پڑا ہے، اسے اپنے پاس بلا، اگر چلا آیا میں سمجھوں گا حسین کو تم سے بڑی محبت تھی۔ اور غیرت مند سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلا دیا، آؤ میرے بابا تیری اور میری محبت کا امتحان ہے۔ علماء نے لکھا حسین کے سر نے پرواز کی، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے مسائل پڑھنے شروع کیے، یا بتا من قطع وریبک، اور بابا تیرے گلے کی رگے کس نے کاٹی، منے تمنی بھی سگر سینے، اور بابا مجھے بچپن میں یتیم کس لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.